مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ میں نے اپنی زندگی میں دین کی کتابیں مدرسے کے علماء سے پڑھی ہیں، گو کہ مدرسے میں داخل ہو کر پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اب اس کی لمبی تفصیل ہے۔ بچپن میں مجھے بھائی نے مدرسے میں حفظ کے لیے داخل کروایا، تو میں نے پہلے 6 پارے مدرسے میں 2 مہینے کے اندر حفظ کر لیے۔ ذہین تھا، شوق بھی تھا، قاری صاحب میرے اوپر بڑے مہربان تھے، تو گرمی کی 2 مہینے کی چھٹیوں میں نے 6 پارے یاد کر لیے۔ جب چھٹیاں ختم ہوئی تو بھائی نے کہا کہ اسکول چلو۔ میں نے ضد کی کہ نہیں، میں تو مدرسے میں پڑھوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اسکول پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ اسکول میں ٹیچر تھے، مجھے زبردستی اسکول لے گئے۔ واپس آیا تو میں امی کے سامنے خوب رویا، اور میں نے کہا امی میں نے اسکول نہیں جانا، میں نے تو مدرسے میں پڑھنا ہے۔ امی نے بھائی سے بات کی، بھائی نے کہا کہ نہیں اسکول اس کو پڑھانا ہے، اگر یہ مدرسے کی پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو شام کو پڑھ لیا کرے۔ میں نے پوچھا کہ شام کو کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ ان کا کہ استاد کا بندوبست میں کر دوں گا اور تم شام کو پڑھ لیا کرنا۔ تو ہمارے شہر میں ایک مفتی تھے، مفتی ولی اللہ صاحب، شہر کے مفتی اعظم بھی تھے، بڑے عالم تھے، ان کے دوست تھے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی نے کتابیں پڑھنی ہیں، آپ شام کو پڑھا دیا کریں۔ تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس آ جایا کرے، میں 2-3 گھنٹے دے کے پڑھا دیا کروں گا۔ تو انہوں نے مجھے فارسی پندنامہ سے کتابیں پڑھانی شروع کر دی۔ پھر مالا بدہ میں نے انہوں نے کتاب پڑھائی، پھر گلستان بوستان پڑھائی، پھر انہوں نے صرف اور نحو کی کتابیں پڑھانی شروع کی۔ شرح میات عامل تک میں نے ساری کتابیں ان مفتی صاحب سے پڑھی۔ اتنے میں میرا داخلہ اب آگے ہو گیا۔ جب میں یونیورسٹی میں پہنچا، یونیورسٹی لاہور میں، تو دل بڑا پریشان تھا کہ میری کتابوں کا سلسلہ کیا بنے گا۔ تو داخلہ ملنے کے بعد ہم نے یونیورسٹی کے گرد تھوڑا راؤنڈ لگایا کہ قریب میں کوئی مدرسہ ہے، تو ایک مدرسہ ضیاء العلوم کے نام سے بیگم پورہ محلے میں تھا۔ یہ بیگم پورہ محلہ بالکل یونیورسٹی کی دیوار کے ساتھ ہے۔ اس کے جو محترم تھے وہ چترال کے عالم تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا جی کہ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، لیکن میرے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق بھی ہے، آپ اپنے اساتذہ سے بتا دیں کہ میں شام کو آ جایا کروں گا اور یہ حضرات مجھے کتابیں پڑھا دیا کریں۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ یونیورسٹی میں انجینئر بننے والا طالب علم پڑھنے کے لیے مدرسے میں آئے گا۔ انہوں نے بڑی شفقت کی، چنانچہ ان کے مفتی حضرات اور دوسرے استاد حضرات نے مجھے کتابیں سبکن پڑھانی شروع کر دی۔ یہ کتابیں میں نے ان سے پڑھی اور پڑھتا رہا۔ اسی دوران میرے شیخ تھے سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں تھے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کن سے پوچھنا پڑے گا؟ انہوں نے مجھے فرمایا کہ جامعہ اشرفیہ میں ایک مفتی صاحب ہیں، ان کا نام ہے مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے پاس چلے جایا کریں۔ میں ایک دن سائیکل چلا کے یونیورسٹی سے جامعہ اشرفیہ آیا، اس وقت بالکل پتلا دبلا لڑکا سا لگتا تھا، تو میں مفتی صاحب کے پاس گیا۔ مفتی صاحب ذرا مصروف تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا جی مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے تو میں اپنے مسائل پوچھنے کے لیے آپ سے آیا ہوں، جو پوچھنا ہے کام کی بات پوچھو، میرے وقت ضائع مت کرو۔ تو میں تھوڑا حیران تو ہوا کہ اس کا مطلب ہے مفتی صاحب بہت سخت آدمی ہے، طبیعت کے آدمی ہے، بڑا نظم و ضبط ہے، تو یہاں پر ٹائم زیادہ نہیں ملنا۔ پھر میں نے ان سے بیٹھ کے بات کی، میں نے کہا مفتی صاحب میں سنت کا شیدائی ہوں، یہ الفاظ تھے، میں سنت کا شیدائی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہر کام سنت کے مطابق کروں، مگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے بتاتے جائیں، میں ایسے عمل کرتا جاؤں گا۔
اس بات کو سن کے مفتی صاحب بہت خوش ہو گئے. چنانچہ میں نے ان سے کھانے کی سنتیں پوچھیں، پینے کی سنتیں پوچھیں، لباس کی سنتیں پوچھیں، سونے جاگنے کی سنتیں پوچھیں. حیرانی کی بات ہے کہ ہمیں اس بات چیت کرنے میں 2.5 گھنٹے لگ گئے. 2.5 گھنٹے کے بعد مفتی صاحب نے ٹائم دیکھا اور فرمانے لگے بھئی بہت زیادہ وقت ہو گیا، مگر آپ نے بات ہی ایسی چھیڑی کہ میں بات کرتا رہا. اچھا آپ کو میرے پاس آنے کی اجازت ہے، جس وقت آپ چاہیں آپ آ جایا کریں اور دارالفتاح میں بیٹھ جایا کریں، میں آپ کو دیکھ لیا کروں گا تو میں اپنے کام سے فارغ ہو کے آپ کو بلا لیا کروں گا. چنانچہ اس کے بعد میں مفتی صاحب کے پاس جاتا تھا اور نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، طہارت کے بارے میں جو مسائل ہوتے تھے میں حضرت مفتی صاحب سے پوچھتا تھا. حضرت مفتی صاحب نے میرے اندر علماء دیوبند کی محبت بھری اور مجھے دیوبند علماء کا شیدا بنا دیا. ان کی اتباع سنت، ان کے تقوی کو دیکھ کے مجھے محسوس ہوا کہ واقعی یہ وہ علماء ہیں جو علماء ربانیین ہیں اور ان سے دین سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. پھر اس کے بعد بخاری شریف پڑھنے کا جب ٹائم آیا تو ایک تھے مولانا محمد جعفر صاحب، وہ بخاری شریف کے حافظ بھی تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے. ان سے میں نے بخاری شریف کو پڑھا. درمیان میں 1-2 مرتبہ مجھے خیال بھی آیا کہ وفاق المدارس کا امتحان مجھے دینا چاہیے. میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا، استاد جی کیا میں امتحان نہ دے دوں؟ تو اس زمانے میں وفاق کا ادارہ نیا نیا بنا تھا اور امتحان دینے کا اتنا رواج نہیں تھا. وہ جو استاد تھے انہوں نے خود بھی وفاق سے امتحان پاس نہیں کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں کاغذ کی ڈگری چاہیے یا علم چاہیے؟ میں نے کہا جی علم چاہیے. کہنے لگا ٹھیک ہے، علم پڑھ رہے ہو تو ہم نے کون سا اپنے استادوں سے ڈگریاں لی ہیں، ہم بھی استادوں سے پڑھ کے عالم بنی ہیں، تم بھی پڑھ جاؤ. تو اس طرح میں امتحان نہ دے سکا، ورنہ مجھے اتنا یقین تھا کہ میں یونیورسٹی میں فرسٹ آنے والا طالب علم تھا. اگر میں امتحان دیتا تو پاس ضرور ہو جاتا اور وفاق کا مستند عالم بھی کہلاتا، مگر اللہ کو جو منظور وہی ہو کے رہتے. تاہم 2 ادارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے عالم کی اعزازی ڈگری بھی جاری کی ہے. اس کو میں اپنے لیے سند سمجھتا ہوں اور اللہ کا احسان مانتا ہوں. ایک جہانیہ منڈی میں دارالعلوم ہے، جامعہ رحمانیہ اس کا نام ہے، وہاں کے محتمم ہر سال مجھے بخاری شریف کے افتتاح کے لیے یہ اختتامی حدیث پڑھانے کے لیے بلایا کرتے تھے. ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آج آپ نے جلدی نہیں جانا بلکہ رکنا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہم نے طلباء کی دستار بندی کروانی ہے اور آپ کی بھی دستار بندی ہونی ہے. میں نے محتمم صاحب سے پوچھا حضرت میری دستار بندی کس خوشی میں ہونی ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے نا اور آپ کے رشیا کے سفر کے حالات ہم نے سنے ہیں، تو ہمارے شورا نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو اپنے مدرسے کی طرف سے اعزازی ڈگری جاری کریں. میں نے کہا حضرت یہ ٹھیک کیسے ہوگا کہ آپ مجھے اعزازی ڈگری؟ انہوں نے ایک رجسٹر اٹھایا، کہنے لگے دیکھو یہ حاضر رجسٹر ہے، میں نے سال کے شروع میں آپ کا نام طلباء کی فہرست میں لکھ دیا تھا اور پورا سال آپ دین کا کام کرتے رہے، میں آپ کی حاضری لگاتا رہا اور آپ باقاعدہ اس سال کے طلباء کی فہرست میں آپ کا نام شامل ہے. اب ہم آپ کو ڈگری دے سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے بھرے مجمع میں امامہ پوشی بھی کروائی اور مدرسے کی طرف سے اعزازی ڈگری بھی جاری کر دی. پھر اس کے بعد دوسری ڈگری قاسم العلوم ملتان کے جو محتمم تھے انہوں نے عطا کی. انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ آپ کی دینی خدمات کو ہم نے دیکھا ہے اور اللہ نے بہت لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے کی طرف سے آپ کو اعزازی ڈگری دیں. حدیث مبارکہ میں چند واسطے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس عاجز کو اللہ نے عالی سند عطا فرمائی. اب بات چلی پڑی ہے تو میں ذرا تفصیل بھی بتا دوں. مجھے دیوبند جانے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا تو حضرت مولانا سالم قاسمی رحمت اللہ علیہ
جو قاری محمد طیب رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے اور دارالعلوم دیوبند وقف کے محتمم تھے، انہوں نے اپنے گھر دعوت دی. ہم نے ان کے گھر میں کھانا کھایا تو مجھے کہنے لگے حضرت آپ میرے ساتھ آئیں. تو میں ان کے ساتھ اٹھ کے گیا. وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر گئے اور ایک چارپائی کی طرف اشارہ کیا، حضرت اس کے اوپر بیٹھ جائے. میں بیٹھ گیا. پھر پوچھنے لگے حضرت آپ کو پتہ ہے میں نے اس چارپائی پہ آپ کو کیوں بٹھایا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کے گھوڑے اور بلیاں بھی علم غیب جانتے ہیں. تو ہنس پڑے. کہنے لگے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چارپائی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور یہ کمرہ بھی انہی کا ہے، اور میرا یہ دل چاہتا تھا اس کمرے میں اس چارپائی پر آپ کو بٹھا کر اجازت حدیث لوں. اب میری طرف سے آپ کو حدیث کی اجازت ہے. انہوں نے لکھی ہوئی سند بھی دے دی اور ان کی سند بھی کافی عالی تھی. اللہ نے مجھے یہ نعمت وہاں پر عطا فرما دی. دوسری حدیث کی عالی سند، اس کا بھی عجیب قصہ. حرم میں حج کرنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے ہم ٹھہرے ہوئے تھے. تو ایک دن عصر کی نماز میں نے حرم میں پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک پتلے دبلے سے ہیں بڑے میاں، وہ بیٹھے اور ان کے گرد آ کر طلباء نے حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع کر دیا. طلباء نے سرخ رومال باندھے ہوئے تھے، عربی طلباء جو ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کتابیں تھیں. اور جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے سائز سے ایک نظر سے پہچانی جاتی ہیں. سکولوں کالجوں کی کتابیں اور طرح کی ہوتی ہیں اور جو دینی کتابیں ہیں ان کا سائز اور طرح کا ہوتا ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ طلباء ان کے گرد بیٹھ رہے ہیں تو مجھے بھی دلچسپی ہوئی، تو میں ذرا آگے ہوا. اب ایک طالب علم نے پہلی حدیث مبارکہ کی بخاری شریف کی تلاوت کی تو ان بزرگوں نے سب کو اجازت دی. مجھے دل میں خیال آیا کہ جو بزرگ حرم میں بیٹھ کر حدیث کی اجازت دے رہے ہیں یہ کوئی عالی سند والے عالم ہوں گے. تو میں نے ان کے خادم سے کہا کہ حضرت کا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت کا نام ہے مولانا احمد علی، یہ انڈیا کے ہیں اور رہتے انگلینڈ میں ہیں، اور ان کی حدیث کی سند اتنی عالی ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان کے پاس آ کر حدیث کی سند لیتے ہیں. میں نے کہا مثلاً؟ کہنے لگا مثلاً حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ. جب اس نے نام لیا تو میں نے سوچا کہ واقعی اگر ہمارے شیخ الاسلام دامت برکاتہم جیسے بڑے حضرات جو جبال العلم میں سے ہیں انہوں نے ان سے حدیث کی اجازت لی تو ان کی عالی سند ہوگی. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کیا حضرت سے مجھے اجازت حدیث مل سکتی ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام میرا ہے ذوالفقار احمد نقشبندی. اب یہ نام سن کے نا وہ بندہ تو اچھل پڑا اور وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت 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 اونچا اونچا کہنے لگا. حضرت نے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ حضرت آپ نے میرے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ اگر یہ بندہ مل جائے کہیں تو مجھے بتانا، میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے. وہ صاحب ہی آئے بیٹھے ہیں. اب حضرت نے نام سنا تو وہ کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا. حضرت سے دوبارہ معانقہ کیا، ملاقات کی. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیں. وہ فرمانے لگے کہ میں جب گھر سے چلا تھا حج کے ارادے سے تو میں نے اس وقت یہ ارادہ کیا تھا اگر اس سفر میں کہیں میری آپ سے ملاقات ہو جائے گی تو میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا، کیونکہ میں نے نیت پہلے کی ہوئی تھی. آپ نے تو آج کی ہے حدیث کی اجازت کی، پہلے آپ مجھے توبہ کے کلمات پڑھائیں پھر میں آپ کو حدیث کی اجازت دیتا ہوں. اللہ کی شان دیکھیے جی، ان کے حکم پر میں نے حرم میں بیٹھ کے وہیں ان کو توبہ کے کلمات پڑھائے اور پھر انہوں نے حدیث کی اجازت دی. اور ان کی حدیث کی اجازت جو ہے وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کے واسطے سے واقعی باقی سب سے عالی بن جاتی ہے. ایک تیسری سند جو حدیث کی مجھے ملی وہ بھی عجیب. ہم لوگ ترکی گئے تو ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ دفاع کرنے کا اعزاز حاصل ہے. انہوں نے بڑی اعلیٰ کتابیں لکھی، عربوں نے بھی اس کی بڑی تعریف کی.
تو ان کے ایک آخری شاگرد، ان کا نام ہے شیخ امین سراج رحمت اللہ علیہ، وہ ابھی زندہ ہیں، اور ان کو حکومت نے نادر ہستیوں میں شامل کر کے ان کے لیے خود ڈاکٹروں کی ٹیم ان کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھیں تاکہ یہ تاریخی ہستی بیمار نہ ہو جائے۔ وہ ابھی زندہ ہے، مگر وہ 5 نمازیں اپنے گھر کی مسجد میں پڑھتے ہیں، صرف جمعہ کی نماز کے لیے وہ آتے ہیں، اور جمعہ کی نماز کے لیے بھی مسجد کے ساتھ ایک شیشے کا کمرہ بنایا گیا ہے، وہاں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ لوگ ان سے نہیں مل سکتے، وہ لوگوں سے نہیں مل سکتے، کیونکہ ملنے سے وائرس پھیلتا ہے، بیکٹیریا پھیلتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، اور یہ شخصیت چونکہ قومی شخصیت ہے، اس لیے ان کی صحت کا خیال رکھنا ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے۔ وہ ڈاکٹروں کے ساتھ آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ خیر ہم نے اللہ سے بڑی دعا مانگی، 2 دن نفل پڑھتے رہے صلاۃ الحاجت کے، کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم ان کی زیارت بھی کریں اور ان سے اجازت حدیث بھی لے لیں۔ مجھے ایک عالم نے بتایا وہ جلدی حدیث کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ 10-15 دن میرے ساتھ رہو اور درس میں بیٹھو، پھر حدیث کی اجازت دوں گا۔ اب ہم پریشان کہ ہمارا تو سفر تھا 1-2 دن کے بعد، تو ہم 10-15 دن تو نہیں رہ سکتے، اگر انہوں نے یہ شرط لگا دی تو مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال دعائیں مانگتے رہے، اللہ کی شان کہ وہ جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ ان کا ایک خادم تھا، وہ کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کہ بھائی میں اس طرح پاکستان سے آیا ہوں اور یہ میرا نام ہے، اور آپ حضرت کو میرے سلام بھی دیں اور عرض کریں کہ اگر حدیث کی اجازت دے دیں تو ان کا میرے اوپر بڑا احسان ہوگا۔ خادم نے جا کر ان کو نام بتایا تو وہ فرمانے لگے کہ یہ نام تو میں نے پہلے سنا ہوا ہے، یہ پاکستان کے شیخ آئے ہیں، تو اب میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں، ان کو اندر لے آؤ۔ لو جی ہمیں کمرے کے اندر جانے کا موقع مل گیا۔ جب کمرے کے دروازے پر میں پہنچا نا تو ڈاکٹر نے مجھے روک لیا، جی آپ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور آپ کے ملک میں تو ہائیجینک کنڈیشن اچھی نہیں ہے، تو آپ تو ان سے نہیں مل سکتے۔ میں نے کہا بھائی میری بھی چاہت تھی اور شیخ نے بھی یاد کیا تھا، اس لیے میں آیا ہوں۔ ان کا نہیں، آپ کو ہم اس کمرے میں نہیں آنے دیتے۔ پھر اس نے دوسرے ڈاکٹروں کو کہا جی یہ پاکستان سے آئے ہیں، ان کو اس کمرے میں داخل نہیں ہونے دے سکتے۔ تو اور ڈاکٹر بھی آگے قریب آ گئے۔ اب جانا مشکل اندر، تو شیخ امین سراج نے دیکھا تو انہوں نے عربی زبان میں ان سے بات کی کہ تم اس بندے کو کیوں روکے ہوئے ہو؟ ان کا جی آپ قومی ورثہ ہیں اور آپ کی جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور یہ پاکستان پسماندہ ملک سے آئے ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ کو بیماری لگ سکتی ہے۔ تو شیخ نے انہیں فرمایا بھئی اگر ان کے ذریعے سے مجھے بیماری لگ سکتی ہے نا تو میں کل کی بجائے آج مرنے کو تیار ہوں، مجھے ان سے ملاقات کرنے دو۔ الحمدللہ کہ پھر شیخ سراج آگے تشریف لائے دروازے پر، وہیں پر انہوں نے معانقہ فرمایا اور حدیث کی اجازت دی، اور ان کی حدیث کی اجازت کی سند بھی بہت عالی ہے۔ یہ 3 سندیں تھیں جو الحمدللہ بہت عالی تھیں اور اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرما دی۔ ایک اور سند جو ہمیں اس دفعہ ملی، چند دن پہلے ہمیں سمرقند بخارا جانے کا موقع ملا، پوری دنیا کے مختلف ملکوں سے مشائخ آئے ہوئے تھے، تو مجھے ایک کمرے میں ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت شام کے ایک عالم آئے ہیں، سید ہیں، اور ان کی حدیث کی نسبت بڑی عالی ہے، اور بخارا کے علماء ان کے کمرے میں جا رہے ہیں ان سے حدیث کی نسبت لینے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اگر بخارا کے علماء حدیث کی نسبت لینے کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے جاؤ ان کے کمرے میں۔ کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا ویل چیئر لے آؤ میں چلتا ہوں ان کے کمرے میں۔ جب میں نے کہا نا کہ ویل چیئر لے آؤ میں چلتا ہوں ان کے کمرے میں، تو ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے حضرت آپ نہ جائیں یہیں بیٹھے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے عصر کی نماز کے بعد وہ شیخ مجھے ملے تھے اور انہیں مجھ سے کہا تھا کہ آپ شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی کے خلیفہ ہیں، اگر مجھے
ان کے پاس آنے کا کوئی وقت مل سکتا ہے تو آپ مجھے فون کر دینا، میں ان سے توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے آؤں گا۔ تو انہوں نے تو پہلے سے مجھے کہا ہوا ہے، تو میں ان کو فون کر دیتا ہوں، وہ خود تشریف لے آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے فون کیا تو وہ جو عالم تھے وہ اسی وقت اپنے ایک اور شیخ کے ساتھ تشریف لے آئے۔ وہاں پر انہوں نے آ کر توبہ کے کلمات پڑھے اور اس عاجز نے ان سے حدیث کی اجازت کے لیے درخواست کی، تو انہوں نے بھی حدیث کی اجازت عطا فرما دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی حدیث کی اجازت عالی کیسے بنتی ہے؟ اس نے کہا جی کہ پورے پاکستان میں حدیث کی جو سند چل رہی ہے اس میں قریباً 20 کے قریب واسطے بنتے ہیں نبی علیہ السلام تک، اور جو میری سند ہے اس میں 15 واسطے بنتے ہیں۔ اتنے کم واسطوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ کی سند کیسے ہے؟ پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ میری سند جو تھی وہ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں حدیث کی اجازت کی یہ سب سے چھوٹی سند ہے، اس کے سوا اور کوئی سند نہیں ہے۔ پھر انہوں نے چھپی کتاب بھی ہمیں دکھائی۔ انہوں نے حدیث کی سند حاصل کی تھی علامہ عبداللطیف فرفور سے۔ یہ فرفور وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے علامہ شامی رحمۃ اللہ کی کتاب کے اوپر حاشیہ لکھا ہے اور اس کی تفصیل لکھی ہے۔ عجیب انہوں نے کام کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے شیخ کو کسی ملک میں وفات ہوئی تو سرد خانے کے اندر رکھ دیا گیا، پھر 1 ہفتے کے بعد ان کی لاش شام میں لائی گئی، ہم نے ان کو غسل دیا، اور جب ان کا جنازہ تیار کر کے رکھا تو وفات کے 1 ہفتے کے بعد بھی ان کی گردن کی رگ ہمیں پھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسے بزرگ تھے۔ تو علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ سند تھی یہ واقعی ایک عالی سند، ہم نے بعد میں پھر اس کی تحقیق بھی کی اور باقی سندوں کے ساتھ اس کو ملایا بھی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ یہ ایک بہت عالی سند علامہ شامی رحمۃ اللہ کے واسطے سے اس عاجز کو حاصل ہوئی۔ اب ان تمام اساتذہ سے اس عاجز نے حدیث کی اجازت لی، آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جتنے علماء ہیں، طلباء ہیں، عالمات ہیں یا طالبات ہیں، ان سب کو اس عاجز کی طرف سے حدیث پاک پڑھنے کی اجازت ہے۔ جی شیخ ظفر صاحب فرما رہے ہیں کہ 6 پارے تو مدرسے میں کیے تھے تو حفظ کے باقی پارے رہتے تھے۔ وہ پھر یونیورسٹی کے دوران میں نے الحمدللہ حفظ کے کام کو مکمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حفظ کے اور علم کے کام کو یوں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ حافظہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت توبہ کے کلمات ہم سب پڑھیں گے تاکہ اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے، تو نیت کر لیجئے ہم پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے بھا چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل صبح و شام 10-15 منٹ کے لیے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، اللہ کی طرف لو لگا کے آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھ جایا کریں اور یہ محسوس کیا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل اللہ 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 کہہ